ہم سب مل کے پڑھیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی ابا عبداللہ الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں انتظامیہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے لب خشائی کا موقع ملا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا۔ اس سال میں آپ کی خدمت میں ہوں انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جو ہے ہم 10 دن تک چلتا رہے گا۔ اور جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن امام سجاد علیہ السلام کی یہ روایت کہ قیامت کے دن خداوند تعالی پوچھے گا کہ اے بندے تم نے میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا، تم نے میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا؟ تو آواز رب جلیل آئے گی کہ یہ خدا پوچھے گا، تو یہ بندہ اسے جواب دے گا کہ پروردگار میں تو تمہارا روز شکریہ ادا کرتا تھا، میں تو تیرا روز شکریہ ادا کرتا تھا۔ تو آواز رب جلیل پروردگار کی آواز آئے گی کہ نہیں تم نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وہ انسسٹ کرے گا کہ نہیں پالنے والے، میں نے تیرا ہر قدم پہ میں نے تیرا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو پروردگار خدا کی آواز، خدا اس کو کہے گا کہ تم نے فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ گویا اگر تم نے اپریشیٹ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یہ میسج ہے۔ تو الحمدللہ اگر میں یہ میسج آپ تک نہ پہنچاؤں تو شاید میں اس کی ناانصافی کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے الحمدللہ کہ جہاں جہاں پہ بھی مجھے ذکر حسین کرنے کا شرف ملتا ہے اور خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ لیسٹر جماعت کا جو امام بارہ حسینی امام بارہ حسینیہ ہے، الحمدللہ لوگ بڑے فخر سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ الحمدللہ، اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے۔ بس جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں ہمیں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ایسی ہماری قوم ہے۔ بس صرف یہی اس منبر سے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اس خوشبو محبت کو ہمیشہ برقرار رکھنا، اس خوشبو کو ہمیشہ برقرار رکھنا، تاکہ دنیا کے کونے کونے پہ یہ صفت جو ہے، خوشبو جو ہے وہ پھیلاتی جائے، اور یہی ہم کو محسوس ہو کہ ہم کہاں کے ہیں، ہم اس کمیونٹی کے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، اور الحمدللہ آپ کو ہمیشہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کتنی نعمتیں عطا کیا ہے۔ آج جو ہے وہ تمہیدن ہوگی انشاءاللہ، اور کل سے شروع ہوگی، لیکن آج ایک بہت اہم پیغامات آج میں اپنے موضوع کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کا نتیجہ فائنل کنکلوژن جو ہوگا وہ میں انشاءاللہ شب اربعین کی رات کو، چہلم کی رات کو انشاءاللہ یہ فائنل، کیونکہ آج ایک میں اپنا پلیٹ فارم تیار کر رہا ہوں۔ آج جو ہے وہ میں ایک دیوار جو ہے وہ بریک باندھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ برکس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، ایک ایک فرد اس کو سوچے اور سمجھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو ایکیومولیٹ نہیں کر سکتا، انسان ان نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کاؤنٹ لیس نعمتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر عطا کیا، لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں کیوں دیا ہے، نہیں، میرا سوال یہ ہے اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دیا ہے بس اس نعمت کو میں دیکھ کے خوش ہو جاؤں یہ کافی ہے؟ توجہ عزیزان گرامی،
آج ذرا سے اپنی فکر کو ذرا میرے ساتھ رکھیے گا اور بلند کرنے کی کوشش کیجیے گا. کیا بس صرف اتنا کافی ہے میرے لیے کہ فلاں نعمت اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں عزیزان گرامی، اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا کیا ہے، اللہ نے جو یہ نعمتیں مجھے فراہم کیا ہے، اس سے اس نعمت کے پیچھے میری کیا ذمہ داری ہے؟ میری کیا ذمہ داری ہے اس نعمت کے پیچھے؟ مجھے کیا کرنا ہے اس نعمت کے پیچھے؟ مجھے کیا کرنا ہے اس نعمت کے بارے میں؟ بس صرف شکر ہی کافی نہیں ہے، میری ذمہ داری اس کے اوپر اور بن گئی ہے. ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے عطا کیا ہے کہ بس میں خوش ہو جاؤں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اس کے بعد کوئی بھی میری ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی بھی میری ذمہ داری نہیں ہے. اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے جیسے انسان کا ذہن ہوگا ویسے ویسے جو ہے وہ معرفت بڑھتی چلی جائے گی. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، ایمان دنیا میں لا کے نہیں بھیجا ہمیں. جیسے جیسے عقل کا معیار بڑھتا چلا جائے گا ایمان کی منزلت بھی طے کرتی چلی جائے گی. یہ سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے عزیزان گرامی. بس یہ علم کا، اس نعمت کا تقاضا، یہ ذمہ داری صرف یہی ہے کہ میں دنیا کے سامنے مولا علی علیہ السلام کے اقوال کو پیش کرنے کی کوشش کروں. یہ پہلا اسٹیجز ہے. یہ پھر جیسے جیسے مراحل طے ہوتے چلے جائیں گے، اسٹیجز طے ہوتے چلے جائیں گے، ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جائے گی. اب جو اللہ نے ہمیں والدین عطا کیا ہے، اللہ اکبر، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا. دیکھیں، زندگی میں بہت ساری حاجاتیں ہوتی ہیں کہ پروردگار مجھے گاڑی دے دے، مجھے جاب دے دے، ہے نا؟ پروردگار مجھے اچھا مقام دے دے، سٹیٹس دے دے. اب جب گاڑی مل جائی تو BMW کی ڈیمانڈ تھی، پروردگار جو ہے فراری چاہیے. اگزامپل، یعنی ڈیمانڈ جو ہے، خواہشات، اتنی لمبی خواہشات. اور آخرت کے لیے پروردگار مجھے جنت دے دے. اگر کوئی ذرا موڈی ہوگا کہے گا پروردگار حور دے دے. جی پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے. لمبی لمبی خواہشیں. اب ان کو جو ہے شارٹ کر دیا جائے، ان کو اگر ان دنیا کی خواہشات کو سمٹا جائے، توجہ عزیزان گرامی، بہت اہم نتیجے پہ مجھے پہنچنا ہے، کیونکہ آج میری تمہید ہے. اگر تمہید کے اوپر اگر آپ نے غور نہیں کیا تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میری آگے کی مجلسیں بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. آج ذرا اپنے مائنڈ کو تیار کیجئے گا. دنیا کی اتنی وشز، اتنی ڈیمانڈز، ان کو اگر سمیٹ دیا جائے تو بنتا ہے وجود، ایگزسٹنس. انسان کو کیا چاہیے؟ وجود چاہیے. آیت اللہ شمیع الحسن رضوی کے ساتھ اسی سلسلے میں بات ہوئی تھی، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو واضح کر دیا. انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو کیا چاہیے اس کو؟ صرف وجود چاہیے. ساری خواہشوں کو اگر آپ سمٹا دیا جائے تو وجود بنتا ہے. وجود کے انسان طلبگار ہے. اور آخرت کے لیے یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ مجھے ملنی چاہیے. ان ساری خواہشوں کو اگر جو ہے سمٹا جائے تو نجات بنتا ہے. اب عزیزان گرامی، وجود اور نجات یہ بغیر وسیلے کے نہیں آتے. توجہ ہے نا گرامی، بغیر وسیلے کے نہیں آتے. وجود کے لیے جو ہے وہ ماں باپ کا ہونا ضروری ہے.
ماں باپ کے بغیر جو ہے وہ انسان کا وجود نہیں ہوتا. عزیزان گرامی میں ان لوگوں سے مخاطب کر کے پوچھتا ہوں کہ جو وجود کے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں, جو خود خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً, جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں, ارے وہ اپنے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ بھی بغیر وسیلے کے اس دنیا میں نہیں آئے. مت جھوٹے رہبروں کا قبیلہ بنائیے, ایک مرکز صفات جمیلہ بنائیے, دربار کبریائی کا گر ہے تمہیں شوق تو آل نبی کو اپنا وسیلہ بنائیے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو یہ بغیر وسیلے سے نہ جنت پاسبل ہے اور نہ وجود پاسبل ہے. اب وجود کی منزل تو طے ہو گئی کہ ماں باپ ہے. اب جنت کے لیے کون ہے؟ محمد و آل محمد, اہل بیت علیہ السلام. اب یہی وہ چیزیں ہیں. اب زندگی کا سفر ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ جرنی آف لائف ہے. کون ہمیں یہ جرنی آف لائف جو ہے وہ طے کرائے؟ تو آدھا سفر جو ہے ماں باپ نے ہمیں طے کروایا, اور آدھا سفر جو ہے وہ ہمیں اہل البیت جنت تک طے کروائیں گے. یہ ایک فلسفی ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب والدین کے لیے کیا حکم آیا ہے؟ ان اشکر لی والدیک, کہ تم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اور اہل بیت کے لیے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں یہاں پہ اطاعت ہے, ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے نا؟ تھوڑا کنفیوزنگ, لیکن آپ فکر مت کیجئے گا. ذرا ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. زگرمی ہے تو والدین کی بھی اطاعت واجب ہے, لیکن وہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اطاعت اہل بیت کے لیے تو یہاں پہ بھی, لیکن یہاں پہ نہیں کہ شکریہ ادا کرو. عزیزان گرامی, شکریہ جو ہے, شکریہ ایک عاجزی کی نشانی ہے. اللہ اکبر, یاد رکھیے گا, شکریہ جو ہے وہ انکساری کی نشانی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. پروردگار I am nothing, everything you are, جو کچھ بھی ہے وہ تو ہے. پروردگار I am nothing, کچھ بھی نہیں ہوں میں. شکریہ جو ہے نا وہ سمپلسٹی کی نشانی ہے, بات بات پہ شکریہ ادا کرنا, یہ عاجزی کی نشانی ہے. اور یہ کوالٹی ہے عزیزان گرامی, کوالٹی ہے, یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. یہ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ شکریہ ادا کرتا چلا جائے گا, اس کے اندر یہ عاجزی پیدا ہوگی کہ گویا میں نے کوئی کام انجام نہیں دیا, اسی لیے میں شکریہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اب شکریہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ توجہ عزیزان گرامی, کہ جب نعمت مکمل ہو جائے, جب کام ہو جائے, کام کر دیا شکریہ ادا کر لو. ماں باپ کا کام کیا تھا؟ دنیا میں ہم کو لے کے آنا, وجود دینا, کام ختم ہو گیا, شکریہ ادا کرو. لیکن شکریہ بھی کیسے ادا کرو؟ ابھی میں نے کہا شکریہ عاجزی کی نشانی ہے. شکریہ ادا کرو خدمت کرتے کرتے, یہ سوچ کے کہ انہوں نے جو اتنی قربانی دی ہے, اتنی محنتیں اتاری ہے, میں تو ان کا صلہ تو نہیں دے سکتا, لہٰذا میں عاجزی کے طور پہ ایک شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں, لیکن دل میں ایک چھوٹا سا خیال رہے کہ میں نے کچھ بھی ادا نہیں کیا جو انہوں نے مجھے ادا کیا ہے. اور اطاعت, کیونکہ ابھی جنت ملی نہیں ہے, لہذا اطاعت واجب ہے. وہاں تک پہنچے نہیں ہیں, کامیابی ملی نہیں ہے, لہذا وہاں تک ہم کو پہنچنا ضروری ہے. عزیزان گرامی, یہ اسلام کو اسٹڈی کریں, پلیز کہتا ہوں اسلام کو اسٹڈی کریں. آج جو ہماری اس 21ویں صدی کے اندر جو پرابلمز ہو رہا ہے نا, ہم جب بھی جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا, عشرے کے لیے, مجلس کے لیے, ماہ رمضان کے لیے, تو ڈیمانڈز ہوتی ہے پبلک کی, مولانا آپ جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے رائٹس کے بارے میں پڑھا کریں.
ओके मौलाना आप जरा जो है ना वो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा करें, ओके फेयर इनफ। मौलाना आप जो है ना वो मैरिज के बारे में पढ़ा करें, वेरी इंटरेस्टिंग। कहा मौलाना आप जो है वो मौत और उसके बारे में पढ़ा करें, ये फलां बारे में पढ़ा करें, मौलाना तिजारत के बारे में पढ़ा करें। अगर हम ये आज जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि जो असल चीज हमको हासिल करनी है वो हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं कर सकते। ज़िक्रामी आज अगर हमने तौहीद शनासी को समझ लिया, तवज्जो ज़िक्रामी, तौहीद शनासी को समझ लिया, नबूवत शनासी को हमने समझ लिया, इमामत शनासी को हमने समझ लिया, क़यामत शनासी को हमने समझ लिया, सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम इनकी शनासी हमने हासिल की, इनकी अवेयरनेस हमने हासिल की, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली जो आज सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं ना, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको। देखिए ये सीरत अहले बैत है। सीरत अहले बैत को हम ऐसे ही इंटरटेन कर लेके हम सुनते हैं माशाअल्लाह क्या, लेकिन उसके अंदर जो हमको लेसन ग्रैब करना होता है, ये कमाल ये है, कमाल ये है। और ये यूनिवर्सिटी है, हमको ऐसी थिंकिंग जो है वो हमें किसी और जगह पे नहीं मिलेगी। ये मजलिस हुसैन का मौजिज़ा है, ये मजलिस हुसैन का मौजिज़ा है गिरामी। एक दफा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीज़ान गिरामी वो इमाम बैठे थे और अचानक एक बाप और बेटे आए इनके घर पे मेहमान का। मौला हम आपसे मिलने के लिए आए, खाने का टाइम था। एक एक नुक्ते पे वाकई एक बहुत लेसन मिलता है, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है आज। इमाम ने इनको इनवाइट किया, क्या किया? इनवाइट किया, खाने का टाइम है, बैठ दिया जाए। बैठे, खाना हो गया। मौला उठे और खाना जब तनावुल हो गया तो मौला ने बाप के हाथ को क्या किया? वॉश किया, धुलाया, और मोहम्मद हनफिया को बुलाया। बेटा मोहम्मद हनफिया, बेटे के हाथ को धुलाओ। पोज। मौला आपने बाप के हाथ को धुलाया, बेटे के हाथ को भी धुला देते, क्या फर्क पड़ता? अल्लाह अकबर, है ना। मौला बाप के हाथ को आपने धुलाया, बेटे के हाथ को भी धुला देते, तो मौला यही कहेंगे कि अरे ये बाप और बेटे के दरमियान जो मर्तबा है ना वो घट न जाए, बाप का मर्तबा ऊपर रहे और बेटे का मकाम अपनी जगह पे रहे। तवज्जो अज़ान गिरामी। फिर मैं यही सवाल करूंगा, अच्छा ठीक है आपने मोहम्मद हनफिया को बुलाया, इमाम हसन को बुला लेते। तवज्जो अज़ान गिरामी। मोहम्मद हनफिया को बुलाया, इमाम हसन को बुला देते, तो इमाम यही जवाब देंगे। कहा कि चाहे पहले इमाम हो वो भी मासूम, दूसरा इमाम हो वो भी मासूम। ये मैं फर्क महसूस करवाना चाहता हूं कि बाप को अगर मासूम वोश कराता है तो बेटे को कोई गैर मासूम आके वोश कराए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, फिक्र करने की मंजिल है, ये मकाम है, ये स्टेटस वालिदैन का। क्योंकि आज की इस अशरे की जिम्मेदारी, आज की अशरे जो है हम और वालिदैन की जिम्मेदारियां, हम उसको इंशाल्लाह, ये मेरा मौजू इसीलिए हम कहते हैं कि जितने सारे हमारे प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ये सिर्फ ये सीरत अहल बैत से हम सॉल्व होते हैं। लेकिन मेरा मौजू जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे जो प्रॉब्लम्स है फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं है, कम्युनिटीज प्रॉब्लम्स नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरा जो आज इस मौजू का जो मैंने उन्वान रखा दिया है, वालिदैन और हमारी जिम्मेदारियां। इसके ऊपर हम गौर व फिक्र करें कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, हम इसके बारे में कैसे लेते हैं। ये मेरा मौजू अज़ीज़ान गिरामी। बस मेरा वक्त जो है वो तमाम होना चाहता है। सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि वालिदैन, एक हदीस में है, सरकार रिसालत मआब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम,
अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत में ये आया है कि बाप के चेहरे पे नज़र करना, अल्लाहु अकबर, वालिदैन के चेहरे पे नज़र करना इबादत है, इबादत. It is blessing. Whenever you wake up in early morning, you have to give a very good smile to your parent. Yes. You know what are the advantages? All your sin will be forgiven and your status will become high in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Give a good smile, and just to watch the face of your parents with love, you will see inshallah ta'ala, you will feel tranquility in your heart. एक सुकून मिलेगा हमें, एक tranquility, peace, inner peace मिलेगा हमको इंशाल्लाह. टुमारो विल डिस्कस अबाउट द पीस इंशाल्लाह, पीस ऑफ माइंड. ये हमको मिलेगा, ये हासिल होगा. Whenever you wake up in the early morning, recite salawat, and then inshallah woke up and then give a smile to your dad. There is a great thawab, great thawab. All your sins are forgiven as well. अभी ये सवाल रसूल खुदा से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं है, सवाल है ना, तो मैं उनका एहसान कैसे चुकाऊं, मैं उनके एहसान को कैसे चुकाऊं? तो सरवर कायनात ने जवाब दिया, तुम्हारे पास बेटा है? कहा कि हां. बस बेटे को प्यार से रखो, बेटे को संभालो, बेटे को ट्रेनिंग दो, गोया तुमने तुम्हारे मां बाप पर एहसान किया है. देखिए ये सॉल्यूशंस है, इसके अंदर डीप में जाने की जरूरत है. बस ये, और ये सबसे अल्हम्दुलिल्लाह हम खुदा का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें कि हमको अल्लाह ने ऐसे माहौल में पैदा किया है कि जो विलायत अली इब्न अबी तालिब की जानकार है. तो ये वालिदैन का मकाम था कि वालिदैन के चेहरे पे देखना अल्लाह की इबादत. अब जब वालिदैन के चेहरे पे देखना इबादत है, तो मोमिन के चेहरे में मोहब्बत से, उल्फत से देखना उनका क्या मकाम होगा? अरे जितनी देर तक एक मोमिन दूसरे मोमिन को प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से ना, प्यार से, मोहब्बत से जब देखता है तो उसकी तकदीर बदल जाती है, उसकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है. जितनी देर तक वो देखता रहता है, जो उसकी लाइफ में हार्डशिप आने वाली होती है वो दूर होती चली जा रही है. अल्लाह अकबर, हमने सोचा तक नहीं, इतना आसान सॉल्यूशन हमको मिल गया. इसमें बहुत सारे फायदे हैं, 19 फायदे हैं. टाइम अलाउड नहीं करता मुझे. 19 फायदे हैं अज़ीज़ान गिरामी, कि जो मदरसतुल कायम के अंदर एक आर्टिकल निकलता है, खुद सरवर कायनात की ये रिवायत है कि 19 फायदे हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को चेहरे को देखना मोहब्बत की निगाह से. इसमें इतने फायदे में तो आज 1-2 फायदे सिर्फ आपके सामने बयान करता हूं. इसके गुनाह माफ हो जाते हैं. अजीजान गिरामी, जब मोमिन के चेहरे को देखना इतना फायदा मिलता है, इतना इबादत मिलता है, तो मौला अली के चेहरे पे नजर करना तो अजीजान गिरामी, 3 चीजों की तरफ देखना अल्लाह की इबादत है. बस अपनी मंजिल को तमाम कर दिया जरा, क्योंकि जरूरी है. हम मौलाई हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम की फज़ाइल जो है हमारी बैटरी को चार्ज करता है, हमारे दिलो दिमाग को जो है वो चार्ज करता है. 3 चीजों की तरफ देखना इबादत है. कुरान के हुर्फों को देखना अल्लाह की इबादत है, काबे की तरफ नजर करना इबादत है, और अली के चेहरे पे नजर करना भी इबादत है. क्यों? क्योंकि इन तीनों चीजों पर खुदा का नूर बरसा है. जब कुरान के हुर्फों पर खुदा का नूर बरसा तो कलामुल्लाह हो गया. काबे पर जब खुदा का नूर बरसा तो बैतुल्लाह हो गया. और अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जब खुदा का नूर बरसा तो वजहुल्लाह हो गया.
ادنا سے بیاں رتبہ عالی نہیں ہوتا، مداح علی کا کبھی گھالی نہیں ہوتا، لفظوں سے ادا کیسے ہو تعریف علی کی، کوزوں سے سمندر کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اتنی ہی بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، یہ ایسی عظیم الشان ہستی تھے، اور جو یہ عشر زینبیہ ہے، عشر زینبیہ، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عشرہ ہے۔ کون زینب؟ سوچنے کا مقام ہے کہ جو خود کہی تھی کہ بھائی فکر نہ کرنا، ابتدا تم کرو، انتہا زینب کرے گی۔ نہیں آزادارو، خدا کے واسطے اپنے آنکھوں میں سے آنسو کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، یا کرو گے ضمیر بھی قبول نہیں کرے گا کہ ہم کوشش کریں کہ آنکھوں میں سے آنسو روکے، ہے نا؟ کون زینب؟ سنو گے آزادارو، کون زینب؟ جو دشت میں رہ گئی تنہا، جزاک اللہ آزادارو، جزاک اللہ، گریا ہو گیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ آواز گریا بلند ہو چکی ہے، خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ ارے ایسے رو کہ جیسے پہلا تماچا جناب سکینہ کو منہ پہ۔ نہیں آزادارو، ایک اور قیامت خیز جملہ کہہ دوں، ارے کس کے بغل میں سید سجاد بیٹھے ہوں؟ کس کے بغل میں سید سجاد بیٹھے ہوں؟ دنیا کا ہر بچہ یہ جانتا ہے نا کہ حسین کا عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن ہائے آزادارو، زینب کا عشرہ کب ختم ہوگا؟ زینب کا عشرہ کب ختم ہوگا؟ سید سجاد کا عشرہ کب ختم ہوگا؟ آزادارو، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کے لاشے پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، بھائی کے لاشے پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ آزادارو، ہر منزل پہ جناب زینب نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہر منزل پہ جناب زینب نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آج ابھی آپ نے جناب سکینہ کا مصائب سنا آزادارو۔ کون جناب سکینہ؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے، سلام ہو اس 4 سالہ بچی سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک تبدیل ہوتی گئی۔ آزادارو، کربلا سے شام تک کیسے تبدیل ہو گئی؟ سنو گے آزادارو، ارے کھولی ملون آ کے کبھی گوشوارے چھینتا ہے، کبھی سکینہ کو تماچے مارتا ہے۔ آزادارو، جب آپ خود تصور کریں، جب کسی کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آزادارو، یہ بچے جو ہے نا وہ ٹروما کی کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہیں۔ بچے کو پیار کیا جاتا ہے، بچوں کو دلاسا دیا جاتا ہے، بچوں کو شفقت بڑا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن ہائے جناب سکینہ۔ آزادارو، آخری جملے، تاریخ اسلام میں 3 ایسی ہستیاں گزری ہے کہ جن کو غسل دیتے وقت غسل خانے سے رونے کی آواز آئی۔ تاریخ اسلام میں 3 ایسی شخصیتیں گزری ہے کہ جن کو غسل دیتے وقت غسل خانے سے رونے کی آواز آئی۔ آزادارو، جب جناب فاطمہ زہرا کو جب غسل دیا گیا تو میرے مولا چیخ مار مار کے رو رہے تھے۔ غسل دینے کے بعد جب باہر آئے، جناب زینب نے دامن پکڑ لیا، بابا آپ تو صابر ہیں نا بابا آپ کیوں رو رہے تھے؟ بابا ذرا بتائیے، دل بے چین ہو رہا ہے۔ آزادارو، قیامت کا جملہ، میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا، بیٹی سکینہ، ارے تیری ماں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ،
اور دوسری شخصیت عزادارو، دوسری شخصیت سنو گے، ہمارے چوتھے امام سجاد کو جب غسل دیا جاتا تھا تو میرے پانچویں امام نے جب غسل دیا تو رونے لگتے تھے. لوگوں نے پوچھا مولا آپ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ ارے میرے بابا کو خاردار توق پہنایا گیا. آزاداروں مصائب روک کر ایک جملہ کہہ دوں، خاردار توق کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے جو توق ہوتے ہیں نا ان کے کانٹے باہر کی جانب ہوتے ہیں، لیکن آئے میرا مولا سجاد جن کے کانٹے اندر کی طرف دے. دھوپ اتنی تیز تھی، لوہا جب گرم ہوتا تھا تو کھال نکل جاتی تھی. میرے پانچویں امام کہتے تھے ہائے میرے بابا نے اتنی مصیبتیں اٹھائی مگر احساس نہ دلایا. آزادارو تیسری شخصیت کہ جب حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو جب غسل دیا جاتا تھا، غسالہ غسل کھانے سے رونے کی آواز بلند کر رہی تھی. آزادارو جب غسل کھانے سے باہر آئی، سید سجاد کو کے سامنے دست ادب جوڑ کے کہا مولا ذرا بتائیے سکینہ کو کون سا مرض تھا؟ سید سجاد نے کہا کہ ارے خاتون سکینہ کو یتیمی کا مرض. ماتم حسین.